اب صواحب یوسف کون ہے عزیزوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اندازہ. ان کو قرآن کا پتہ ہے نہیں پتہ؟ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. بہترین قصہ کس کا قصہ ہے؟ بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین. یوسف علیہ السلام کی داستان میں پوچھنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ نشانیاں. اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس دے دیا، نشانی دے دی. نہ قرآن کی تصدیق، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. اور تمہارا نبی پر کوئی اور ہوگا نا. یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ مکی مدنی ہاشمی، یہ تو نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صواحب یوسف کون ہے عزیزوں؟ صواحب یوسف وہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ یہ بڑی مکار عورتیں تھیں. ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف آیا نمبر 28. ان کا مکر، ان کی چال، ان کی قید، ان کی مکاری بہت 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 بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. شیطان کے متعلق فرمایا قرآن مجید سورہ نساء آیا نمبر 74 میں ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے. ہائے ہائے ہائے، شیطان کی چال کمزور ہے، شیطان کا مکر ضعیف ہے، کمزور ہے. کید کن عظیم، صواحب یوسف کی چالاکی مکاری عظیم ہے، شیطان سے بھی بدتر، شیطان سے بھی بڑا تمہارا دشمن، تمہارے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے کون ہے؟ صواحب یوسف. صواحب یوسف کون ہے؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ یوسف علیہ السلام نے رب سے التجا کیا کہ اے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے اس بادشاہی کے محل سے زندان زیادہ پسند ہے، مجھے جیل پسند ہے، مجھے جیل کے قفس میں، اس کے کیج میں ہونا پسند ہے. یہاں ان کا مکر میں برداشت نہیں کر سکتا، اتنی شدید دشمنی، اتنی شدید دشمنی. تو صواحب یوسف کون ہے میرے محترم ناظرین؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے انہوں نے فرمایا تو صاحب یوسف ہے. تم تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے؟ تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے بھائی؟ ملاحظہ فرمائے فتح الباری بشرح صقیب البخاری الجزء الثانی، چھاپ دار الفکر، صفحہ کتاب چھپی ہے 1428 2007 دارالفکر بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 289 میں. ملاحظہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کن صواحب یوسف ان المخاطب له حينئذ حفصہ بنت عمر بامر عائشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان سے کون بات کر رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حفصہ عائشہ کے کہنے پر، عائشہ نے حفصہ کو سکھایا کہ اس طرح بولو. وہ بول رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ صواحب یوسف ہو. وصواحب جمع صاحبہ وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط. ابن حجر کہتے ہیں کہ گرچہ بظاہر ان کن لانتن صواحب یوسف، بظاہر یہ جمع ہے لیکن اس سے مقصود ایک ہی شخص ہے، عائشہ ہے، عائشہ صاحبہ یوسف. لیکن یہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ حفصہ بھی وہ سب اس ماجرا میں شریک ہے. حفصہ کو کیوں تم نکال رہے ہو؟ بہرحال ہمارا مقدمہ ثابت ہے. اور وجہ مماثلت کیا ہے میرے عزیزوں؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے. ان کو افصح من نطق بالذات کون ہے بھائی؟ اعطیت جوامع الکلم کون ذات ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا؟ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھو جوامع الکلم سے کیا مراد ہے. جوامع الکلم سے مراد یہ ہے، مختلف علماء شراح حدیث نے اس حدیث مبارک کا اس طرح شرح کیا ہے کہ موجز الفاظ میں بے انتہا معانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماتے تھے. الفاظ مختصر موجز، لیکن معانی جتنے دیکھو اس میں سے معنی نکلتا ہے، معانی نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، مختصر الفاظ میں بہت سارے معانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتے تھے. افصح من نطق بالذات.
اب میرے محترم ناظرین، ان سے سوال ہے کہ کیا اس کی تصدیق کریں گے یہ؟ اب ان کے پاس کیا چارہ؟ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ہمیں حق نہیں ہے اس طرح بولنے کا. اس کا جواب بھی ہمارے پاس، اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے. پہلی بات ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوۃ حسنہ ہے. جو بھی کہیں، وہ غضب میں کہیں یا رضا میں کہیں، دونوں صحیح. اس طرح نہیں ہے کہ وہ غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ناجائز لوگوں کو گالی دیتے تھے. اس طرح نہیں، یہ کفر ہے. پر قرآن کی تکذیب کرو. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو بیوی کو گالی دے ہیں، اور اس میں تو غصے کی بات بھی نہیں اس روایت میں. کسی نے نہیں کہا کہ ان کو غصہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ تم بھی بولو. عائشہ صاحبہ یوسف ہے. اتباع کا اللہ نے جب کہہ دیا کہ تم اگر اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور و رحیم ہے. تو کیوں اتباع نہیں کرتے؟ کیوں تصدیق نہیں کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بتاؤ تمہارا کوئی اور نبی ہے؟ اگر نبی یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو تصدیق کرو، تصدیق کرو. میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں یہ ان باتوں کے جواب میں ابو بکر عمر کا جو کی مذمت ہے قرآن مجید میں، عائشہ کی مذمت میں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ان کا فرار یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن میں مذمت کیا، اللہ نے بھی ان کی مذمت کیا. تو پھر تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت تو نہیں کر سکتے. اسی طرح نبی نے عائشہ کی مذمت کیا، ہم ان کی مذمت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمیشہ ان کا فرار ہوتا ہے کہ اگر آپ عائشہ کی کوئی برائی بیان کریں نا، وہی برائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں تاکہ پھر آپ کچھ نہ کہہ سکیں. ابو بکر عمر کی برائی بیان کرو، برائی کیا ان کے حقیقی افعال ہے، بیان کرو تو اسی سے بدتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے نسبت دیں گے تاکہ پھر تمہارا منہ بند ہو جائے. لیکن یہ بکواس ہے. محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب الاتقان فی علوم القرآن، چاپ دارالفکر بیروت لبنان، النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ. قرآن مجید میں مخاطبات کے اقسام، بہت سارے اقسام بتائیں، اس میں سے مخاطبہ نمبر 23 یہ ہے. الثالث والعشرون خطاب العین والمراد به الغیر. قرآن مجید میں بہت استفاع ہوتا ہے کہ خطاب ایک شخص سے ہو رہا ہے، مراد کوئی اور ہے. ایاک عنی واسمعی یا جارہ. ایک عرب شاعر آیا تھا نا، ایک عرب شاعر تھا اس کے ہاں کوئی خوبصورت عورت مہمان بن گئی، تو وہ اس کی بڑی حسن سے وہ متاثر ہوا تھا. عرب جو شاعر تھا اس نے اس مہمان پہ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، عرب تو مہمان نواز ہوتے ہیں. اس عورت کی جو ہے اسے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے. تو اس نے شروع کی اپنے کسی کنیز کی تعریف کرنا تو اس کا قصیدہ ہے. تو آخر میں اس کو جب احساس ہوا کہ یہ جو ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں حقیقت میں اس کو اندازہ نہیں ہو رہا جو مہمان ہے، تو پھر اس نے یہی کہا ایاک عنی واسمعی یا جارہ. ایاکی عنی واسمعی یا جارہ، کہ میرا خطاب تجھ کنیز سے ہے لیکن وہ فلانا تو سن لے، پڑوسی سن لے. اوکے، تو اس طرح ہے. مثلا اس سے مثال کیا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین کی طاعت نہ کرو. یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرین منافقین کی طاعت کریں؟ کوئی سوال ہے؟ یا اللہ سے وہ کبھی نہیں ڈرتے؟ سیوطی صاحب فرماتے ہیں الخطاب له والمراد امته لانه كان تقيا صلی اللہ علیہ وآلہ وحاشاه من طاعت الكفار. کیونکہ یہ آیت جو ہے خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اصلی مراد، اصلی مخاطب نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اصلی مخاطب بدبخت امت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقویٰ رکھتے تھے اور کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طاعت کی ہو یا کفار کی طاعت کی طرف راغب ہوئے ہوں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین،
فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 94. اگر آپ کو شک ہو جائے، خطاب ظاہراً میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کو شک ہو جائے قرآن میں، او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو سکتا ہے قرآن میں؟ قرآن میں شک کرنا کفر ہے. کیا احتمال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو جائیں؟ ملاحظہ فرمائی تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، جزء ثانی، متوفی ہیں سنہ 375 کے، بہت پرانے عالم ہیں، تفسیر پرانی ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس کا سے کیا مراد ہے؟ المخاطبۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ والمراد فیہ غیرہ من الشکاک. خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حقیقت میں مراد مخاطب کون ہیں؟ دوسرے لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں قرآن میں. اچھا، ان قرآن کیا ایاک اعبد واسمع یا جارہ، اس قاعدے پہ اس آیت کی تنزیل ہوئی ہے. اور اس طرح بہت سارے دوسرے مقامات پہ علماء کے اقوال ہیں. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کئی مذمت نہیں ہے. یہ بکواس ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، مذمت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں. ہمیشہ تعریف کی ہے پیغمبر کی. جہاں پہ ظاہر میں خطاب میں سختی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ظاہری عتاب ہے. وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عتاب مذمت نہیں ہے. وہ عتاب، وہ مذمت، وہ سرزنش کس سے ہے؟ وہ امت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، جب یہ باتیں آپ کو پتہ چلی ہیں تو اب یہ سوالات جماعت عمریہ سے. جماعت عمریہ، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے کہ عائشہ صاحبہ یوسف ہے یا نہیں ہے، یا تصدیق نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برات کا اظہار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کہہ دیا کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن، ان کیدکن عظیم ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ جو ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا اذیت کرتے ہوئے، کیا تم اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ مجھے بتا دینا. یہ جماعت عمریہ کے علماء سے ہمارا سوال. اب یہ مقدمہ جب ختم ہوا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں عائشہ کے کرتوت کی طرف، رضاعِ کبیر کی طرف، جیسے میں نے وعدہ دیا تھا. اوکے، رضاعِ کبیر، رضاعت الکبیر کا چیپٹر کھول دیتے ہیں. کھول دیں بھائی، یا فون کھول دیں؟ کتنے دیر ہوگی؟ 1 گھنٹہ. چلیں 1 گھنٹہ مزید کیا ہے، 1 گھنٹہ مزید میں کیا ہے بھائی؟ اوکے میرے محترم، رضاعت الکبیر بولتے ہیں کس کو ہیں میرے محترم ناظرین؟ ایک اسلام میں ایک چیز ہے رضاع. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی عورت کسی چھوٹے بچے کو، جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو دودھ دے دے، اس کو چاتی دے دے، دودھ دے دے، کچھ مدت تک وہ اس کا دودھ پیتا رہے، تو وہ اس سے محرم بن جاتا ہے. وہ بچہ چاہے پڑوسی کا ہے چاہے غیر کا بچہ ہے، وہ اس کے بیٹے جیسا ہو جاتا ہے. پھر وہ لڑکا جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا اس عورت کی بیٹیوں سے. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں رضاعہ. رضاعہ کس کو بولتے ہیں؟ رضاعہ بولتے ہیں دودھ دینے کو. عورت چاتی دے دے کسی بچے کو یا کسی مرد کو، اس کو دودھ دینے کے، اس کو رضاعہ بولتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اس کو رضاعہ بولتے ہیں. اب ہم کیسے آپ کو بتائیں میرے عزیزوں؟ رضاعت الکبیر کیا ہے؟ او بھائی کچھ شرم کرو مولیو. تمہاری کتابیں ہیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ تمہارے علماء کے اقوال میں دکھا چکا ہوں. اب تم نہ اپنے نبی کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ اپنے احادیث کی تصدیق کرو، نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تصدیق کرو. او بھائی تم کب تک اس شیعہ دشمنی میں اس تعصب میں، تم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا. تم یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز، جانے والی چیز ہے. کل قیامت کیا کرو گے؟ اب قیامت بلکہ اس دنیا میں اپنے بچوں کو کیا جواب دو گے؟ یہی جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے بچے آپ سے سوال کر سکتے ہیں. ان کو کیا جواب دو گے؟ اپنے نوجوانوں کو کیا جواب دو گے؟ صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا میں تمہیں شرمندگی نہیں ہو رہی؟ واللہ تم شرمندہ ہو ہمارے سامنے، تو واللہ تم ہمارے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان مسائل پہ گفتگو نہیں کر سکتے.
ہم سب کو پتہ ہے کہ تم شرمندہ ہو آخرت سے پہلے، ابھی آخرت آیا بھی نہیں، دنیا میں تمہیں خوب شرمندگی کا احساس ہے، تمہیں خوب شرم سے تم ابھی ڈوب مر رہے ہو، لیکن وہ بت جو تمہارے دل میں ہے اس بت کو تم توڑ نہیں سکتے۔ ملاحظہ فرمائیے